अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में अंजुमन पंजाब और सर सैयद तहरीक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। समझते हैं अंजुमन पंजाब और सर सैयद तहरीक को। अंजुमन पंजाब 1857 में मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया और सारे मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। दिल्ली और लखनऊ के उजड़ने के बाद बाज अदीब व शायर हिजरत करके लाहौर पहुंचे। इनमें मोहम्मद हुसैन आजाद, मुंशी प्यारे लाल आशोक, मौलवी सैयद अहमद देहलवी, मौलवी करीमुद्दीन और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली बतौर खास काबिले जिक्र हैं। लाहौर उस वक्त इल्म व अदब की सरगर्मियों का एक अहम मरकज था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल G.W. लाइटनर मशरकी उलूम में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने हुकूमत पंजाब की ईमा पर पंडित मनफूल की सदारत में 21 जनवरी 1865 को अंजुमन मतालिबे मुफीद पंजाब कायम की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कीजिए। किसकी सदारत में, कब कायम की, क्या नाम दिया, ये आपको याद रखना है। जिसे आमतौर पर अंजुमन पंजाब कहा जाता है। अंजुमन पंजाब का क़याम कब अमल में आया, ये याद रखना है। किसकी सदारत में, आप सब नोट कर लीजिए। डॉक्टर लाइटनर को उसका सदर बनाया गया। अंजुमन के सरपरस्त और मुहर्रिक असलन कर्नल हॉल राइट थे, लेकिन उनके मंसूबों को अमली शक्ल डॉक्टर लाइटनर ने अता की। अंजुमन पंजाब के मकासिद दर्जेल मकासिद थे। चलिए मकासिद पर नजर डालते हम लोग। कदीम मशरकी उलूम की तरवीज व इशाअत, देसी जुबान के जरिए अवाम में तालीम का फरोग, सनाअत और तिजारत की तरक्की, मुआशरती, अदबी, साइंसी और आम दिलचस्पी के सियासी मसाइल पर तबादले ख्याल करना और हुकूमत के तामीरी कामों को मकबूल बनाना, सूबे के बाअसर अहले इल्म और अफसरों के दरमियान राब्ता कायम करना, अंग्रेजों की बाबत हिंदुस्तानी अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना। मुंदज़ा बाला मकासद के हुसूल के लिए मदरसों और कुतुब खानों का क़याम अमल में आया। अदीबों ने मुख्तलिफ समाजी, तहजीबी, इल्मी, अदबी, तालीमी और अखलाकी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे। लेक्चर्स का एहतमाम किया गया और बहस व मुबाहसे का नया दौर शुरू हुआ। लाइटनर ने कई अहले कलम को इस अंजुमन से वाबस्ता किया। इनमें मोहम्मद हुसैन आजाद सरे फहरिस्त थे। मोहम्मद हुसैन आजाद लाहौर के अदबी हलकों में मशहूर हो चुके थे। उन्होंने अंजुमन के जलसे में नई शायरी के उन्वान से एक आलिमाना मकाला पढ़ा, जिसे लाइटनर ने बेहद पसंद किया और लेक्चरर के मनसब पर उनका तकर्रुर कर दिया। मोहम्मद हुसैन आजाद की वाबस्तगी के बाद अंजुमन पंजाब को नई तहरीक और तवानाई मिली। लाइटनर के बाद आजाद को अंजुमन का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। कर्नल हॉल राइट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब की कोशिशों से 8 मई 1874 को एक मुशायरे की बुनियाद डाली गई। इसमें हाली का ताउन भी शामिल था। ये मुशायरा हिंदुस्तान में अपनी नौइयत के लिहाज से बिल्कुल नया था। इसमें मिस्र तरह के बजाय कोई मौजू दिया जाता था। इसके तहत पहला मुशायरा बरसात के मौजू पर मुनक्किद हुआ। इस किस्म के मुशायरों का यह सिलसिला काफी अरसे तक पाबंदी से जारी रहा। हाली की बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन और मुनाज़रे रहमो इंसाफ वगैरह नज़में अंजुमन पंजाब ही की यादगार है। ये नज़में आपको याद रखनी होंगी। बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, मुनाज़रे रहमो इंसाफ। अंजुमन ने मुल्क की तालीमी जरूरतों के पेश नजर तसनीफ व तालीफ और तर्जमे का सिलसिला भी शुरू किया। इससे उर्दू नज़्म निगारी में एक नए रुझान की इब्तिदा हुई। अदब और जिंदगी के रिश्तों का एहसास हुआ। इस अंजुमन ने
اردو شاعری کو ایک نئی فکر دی جو بعد میں جدید شاعری کی شکل میں ابھر کر سامنے آئے۔ تو ہم لوگوں نے بات کر لی ہے کس کے بارے میں؟ انجمن پنجاب کے بارے میں۔ آگے ہم بات کریں گے سر سید تحریک کے بارے میں۔ 1857 کے ہنگامے کے نتیجے میں جو افراتفری اور انتشار برپا ہوا تھا، 19ویں صدی کے نصف آخر میں وہ کافی حد تک رفع ہو گیا تھا اور ایک نئے نظام کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ حکمران وقت یعنی انگریزوں کی زبان، ان کا طرز معاشرت، طریقے تعلیم اور نصاب تعلیم، سیاست نیز کھیل کود کے مقابلے میں بھی ہندوستانی اپنانے لگے تھے۔ آگے بڑھتے ہم لوگ۔ وطن سے محبت، آزادی کی لگن، آزادی فکر، آزادی نسواں، جمہوری نظام حکومت، فنون لطیفہ، سائنسی نقطہ نظر، غرض اس نوع کی تمام باتوں کو ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ قبول کر رہا تھا۔ سیاسی اور نیم سیاسی ادارے وجود میں آ رہے تھے۔ اسی پس منظر میں مسلمانوں کی سماجی و اخلاقی اصلاح اور شعوری بیداری کے لیے سر سید نے تعلیمی تحریک کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی اس تحریک کا دائرہ صرف تعلیم تک محدود نہ رکھا، بلکہ اسے ادب، مذہب و عقائد اور تہذیب و معاشرت تک وسعت دی۔ سر سید کی ان کوششوں کو سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سر سید تحریک کا سب سے اہم مقصد جدید تعلیم کا فروغ تھا۔ آپ سب نوٹ کیجیے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی ترقی کا واحد ذریعہ جدید تعلیم ہے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انگلینڈ کی یونیورسٹیوں کے طرز پر ہندوستان میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کرے۔ چنانچہ انہوں نے انگلینڈ کے اپنے سفر کے دوران کیمبرج اور آکسفورڈ کے تعلیمی نظام، طلباء کے طرز رہائش اور تعمیرات وغیرہ کا بغور جائزہ لیا۔ وہاں سے لوٹ کر 1875 میں علی گڑھ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج کی بنیاد ڈالی۔ 1920 میں اس کالج نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا۔ اب اس ادارے کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، نوٹ کر لیجیے۔ سر سید کی علمی تحریک کا سلسلہ سائنٹیفک سوسائٹی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی 1864 میں غازی پور میں قائم ہوئی تھی۔ یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ سر سید نے۔ کہاں قائم کی؟ غازی پور میں۔ کب قائم کی؟ 1864 میں۔ یہ تینوں فیکٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف مغربی علوم کی کتابیں اردو میں ترجمہ کرائی جائیں تاکہ جدید علوم سے واقفیت عام ہو سکے۔ سوسائٹی نے 15 کتابوں کے اردو ترجمے شائع کی۔ اس کے علاوہ ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے جاری کیا۔ جب کالج کے کاموں میں سر سید زیادہ مصروف ہو گئے تو سوسائٹی کی سرگرمیاں بھی کم ہوتی گئیں۔ آخر اسے کالج کمیٹی میں ضم کر دیا گیا۔ سر سید تحریک کے ضمن میں اس سوسائٹی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہم لوگ۔ مسلمانوں کی فلاح اور ترقی کے لیے سر سید جدید تعلیم کے حصول کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے مسلمان تعلیمی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں اس کے جلسے ہوا کرتے تھے جن میں جدید تعلیم کے حصول پر زور دیا جاتا تھا۔ یہ ادارہ اب بھی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ سر سید تحریک کا دوسرا اہم مقصد معاشرے کی اصلاح تھا۔ چنانچہ سر سید نے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے پر بھی زور دیا تھا۔ انگلینڈ کے اپنے سفر کے دوران وہ انگریزوں کی شائستگی اور تہذیب سے بہت متاثر ہوئے۔ یہاں انہیں معلوم ہوا کہ انگلینڈ کے باشندے بھی پہلے طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے۔ تاہم رچرڈ اسٹیل اور ایڈیسن نام کے دو صاحب نظر حضرات نے 2 رسالے ٹی ٹوٹلر اور اسپیکٹیٹر جاری کیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ سر سید نے طے کیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے ملک میں اصلاح معاشرہ کی خدمات انجام دیں گے۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا اور اس میں معاشرتی و اصلاحی موضوعات پر مضامین لکھے جانے لگے۔ سر سید کی ان تعلیمی اور اصلاحی خدمات سے اردو زبان و ادب کو بھی فیض پہنچا۔ سر سید کے عہد سے
پہلے علمی موضوعات پر اظہار خیال کے لیے یا تو فارسی زبان استعمال کی جاتی تھی یا اردو کی دقیق اور پیچیدہ نثر۔ سر سید نے اردو میں سادہ اور بے تکلف علمی نثر کو رواج دیا۔ تہذیب الاخلاق میں جن علمی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی موضوعات پر مضامین لکھے گئے وہ اردو میں نئے تھے۔ ان مسائل مباحث کے لیے ایک نئے طرز اور نئے اسلوب کی بھی ضرورت تھی۔ سر سید نے اس نئے انداز تحریر کو خود ایجاد کیا۔ سادگی اور بے تکلفی اس طرز تحریر کی خوبی ہے۔ سر سید کی بدولت اردو نثر علمی اور سائنسی موضوعات پر اظہار خیال کے قابل بن گئے۔ سر سید کو اپنی تعلیمی اور اصلاحی تحریک کے ضمن میں ایسے باکمال رفیق اور ساتھی ملے جنہوں نے اردو نثر کی روایت کو آگے بڑھایا اور اسے استحکام بخشا۔ مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، مولوی چراغ علی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور مولوی ذکاء اللہ کے نام شامل ہیں۔ ان اہل قلم نے اردو زبان و ادب کی توسیع میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مغربی ادب کی بعض نئی اصناف سے بھی متعارف کرایا۔ ہمارے قدیم ادب میں یا تو ان کا سرے سے وجود ہی نہ تھا، اگر تھا تو ان کی شکل مختلف تھی۔ ان میں بعض نئے رجحانات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نیچرل شاعری کی تحریک جسے آزاد اور حالی نے فروغ دیا۔ نیچرل شاعری سے مراد یہ کہ جو کچھ لکھا جائے وہ فطری جذبے کے تحت فطری انداز سے لکھا جائے۔ قدیم طرز کی شاعری سے بھی انحراف اسی تحریک کا ایک جز ہے۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز بھی سر سید اور رفقائے سر سید سے ہوتا ہے۔ ان کے رفیقوں میں حالی اور شبلی نے اردو تنقید کو بلند مقام پر پہنچایا۔ انہوں نے سوانح نگاری کے فن کو بھی فروغ دیا۔ تاریخ نگاری کا علمی انداز بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ اس ضمن میں شبلی، عبدالحلیم شرر اور ذکاء اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو میں نئے طرز کے قصے لکھ کر ناول کو مقبول بنایا۔ اس عہد میں مقالہ نگاری کا رواج بھی عام ہوا۔ محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی، شبلی اور حالی کے مقالے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم لوگوں نے سمجھا انجمن پنجاب کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ میں سر سید تحریک کے بارے میں۔ تو یہ سیشن، یہ کلاس آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خوب شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔